باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیسری مثال آ گئی اس بات پر کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل ضروری ہے، کہ آپ کی وجہ سے بھی خاص کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی طرح حدیث کی وجہ سے بھی خاص پر عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ خاص کے اوپر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر، اور اس کو چھوڑنا نہ حدیث کی وجہ سے نہ قیاس کی وجہ سے جائز ہی نہیں ہے. اس کی اگلی مثال، تیسری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ بھی دوسرے پارے کی ایک آیت ہے. رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، الطلاق مرتان، خاوند 2 طلاقیں دے دیتا ہے بیوی کو. آگے جا کر آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں. کب تک؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور شوہر سے یہ عورت نکاح کرے. سمجھے؟ اس وقت تک یہ پہلے بندے کے لیے 3 طلاقیں دینے کے بعد حلال نہیں ہوگی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آپ نے نحو میں پڑھ لیا ہوگا کہ حتیٰ کاہے کے لیے آتا ہے؟ حتیٰ آتا ہے غایت کے لیے اور انتہا کے لیے. اس سے پہلے کیا تھا؟ خاوند اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے فلا تحل له من بعد، اس تیسری طلاق دینے کے بعد یہ حلال ہی نہیں ہے پہلے بندے کے لیے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. سمجھے؟ اب یہ حلال نہ ہونے کی انتہا کہاں تک ہے؟ حتیٰ، یہ حتیٰ انتہا کے لیے، یہ یہاں تک کہ، یہ حتیٰ یہاں تک کہ یہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہونے، پہلے خاوند کے حلال نہ ہونے کی انتہا کہاں ہوگی؟ جب تک یہ دوسرے بندے سے نکاح نہ کر لے. یہ حتیٰ غایت کے لیے، دوسرے بندے سے نکاح کرے گی پھر پہلے بندے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اسی آیت کی تفسیر میں پھر حدیثیں بھری پڑی ہیں. صحیح ستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خالی نکاح بھی کافی نہیں ہے، نکاح کے بعد صحبت بھی ضروری ہے، میاں بیوی والا تعلق بھی ضروری ہے. اسی لیے وہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تو وہ خاتون آئی نا میرے بندے نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اس کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے فرمایا لا، اب نہیں رہ سکتی جب تک کہ دوسرا بندہ تیرا شہد نہ چکھے تو اس کا نہ چکھے، یعنی جب تک صحبت نہ ہو جائے. اسی کا نام حلالہ شرعی ہے. اس کے بغیر تو پہلے بندے کے لیے حلال نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب آ جائیں ادھر، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تیسری طلاق دینے کے بعد یہ اپنے پہلے بندے کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ نکاح کرے دوسرے شوہر سے. اب آپ مجھے بتائیے تنکیحہ کا فاعل کون ہے؟ کون نکاح کرے؟ کون فاعل ہے؟ کیا صیغہ ہے تنکیحہ؟ مضارع کا صیغہ تو ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. نکاح ینکحو ہے نا، ینکحو ینکحان ینکحون تنکحو، یہ تنکحہ وہاں سے بنا. ٹھیک ہے نا، یہ واحد مؤنث غائب کا، یہ ہی ضمیر فاعل ہے جو عورت کی طرف لوٹتی ہے. تیسری طلاق دینے کے بعد یہ پہلے بندے کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر کے ساتھ. تو آج سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی اس کا نکاح کرائے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ لڑکی خود بھی نکاح کرے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حتیٰ تنکح ولیہا، یہاں تک کہ اس کا ولی اس کا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرائے، پھر صحبت ہو، پھر اگر بالفعل طلاق ہو تو پہلے بندے کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا، اس کا ولی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے۔ اب یہ نکاح کی نسبت ہو رہی ہے عورت کی طرف، یہ خاص ہے یا نہیں ہے، اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اور خاص کیا چاہتا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، اور حدیث یہ چاہتی ہے کہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت اگر خود سے نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ حدیث کہتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کا خاص یہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اب خاص پر عمل ہوگا یا روایت پر عمل ہوگا؟ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث کی وجہ سے اور قیاس کی وجہ سے اس کو ترک، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ خاص پر عمل ہوگا، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، عورت اگر اپنا نکاح خود کرے گی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہو، کہتے حدیث موجود ہے، ہم کہتے ہیں خاص موجود ہے، اور خاص بھی کتاب اللہ کا ہے اور وہ اعلیٰ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ حدیث کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتے، خبر واحد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، اور قیاس کی وجہ سے بھی۔ یہ اس کی دوسری مثال ہے، سمجھے؟ یہ پھر یہ دوسری تیسری مثال آ گئی کس بات کی، کہ خاص کے ہوتے ہوئے قیاس پر بھی عمل نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی عمل ہوگا۔ خاص پر عمل ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو قیاس اور حدیث آئی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، خاص پر عمل نہیں چھوڑ سکتے، سمجھے؟ اب کیا چیز خاص ہے؟ تنکیحہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ عورت۔ یہاں تک کہ عورت نکاح، اب نکاح مرأہ، عورت کا نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ خاص ہو گیا۔ تو جب یہ خاص ہو گیا تو پھر نہ پھر حدیث کی وجہ سے چھوڑیں گے نہ پھر قیاس کی وجہ سے چھوڑیں گے، بلکہ خاص پر عمل ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اس کے مقابلے میں قیاس کو بھی چھوڑ، خاص پر عمل، اس پر عمل کرنا واجب ہے اور قطعی ہے۔ یہ تیسری مثال بھی آگئی۔ یہ کہہ رہے ہیں، اب لفظوں میں ملا لیں، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے، اسی طلاق کے بعد یہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اب خاص، یہ تنکیحہ کا لفظ خاص ہے کس چیز میں؟ فی وجود النکاح من المرأہ، کہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اب نکاح مرأہ، عورت کا نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، نکاح کرنا خاص ہے یا نہیں ہے؟ جب خاص ہو گیا تو خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر فلا یترک العمل بہ، لہذا پھر خاص پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا روایت کی وجہ سے۔ کون سی روایت؟ بما روی عن النبی علیہ السلام، اس روایت کی وجہ سے جو روایت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کون سی روایت ہے؟ ایما امرأۃ نکحت نفسها، سمجھے؟ ہر وہ عورت جو اپنا نکاح کرتی ہے خود، نکحت نفس، ایما، جو عورت بھی ہو اور نکحت نفسها، اور وہ اپنا نکاح خود کرے، خود کرے کیا مانا؟ بغیر اذن ولیہا، ولی کی اجازت کے بغیر کرے، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی وجہ سے کیا فرماتے ہیں؟
عورت نکاح کرنا جائز ہی نہیں، اگر اس نے نکاح کر بھی لیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دلیل یہ روایت ہے، اگر اس نے خود سے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں روایت اگر ہے تو اس کے مقابلے میں آیت بھی تو موجود ہے جو اس سے زیادہ اعلیٰ دلیل ہے، اور آیت کا بھی خاص موجود ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اگر روایت آتی ہے، خبر واحد آتی ہے یا قیاس آتا ہے، پھر اس کتاب اللہ کے خاص کو نہیں چھوڑا جائے گا، روایت اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ لہٰذا عورت اگر خود سے نکاح کرے گی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس خاص کی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوگا اس روایت کی وجہ سے، آنا یہ خاص ہے اور کتاب اللہ کا خاص ہے، لہذا اقویٰ ہے، تو اقویٰ کی وجہ سے ضعیف کو چھوڑ دیں گے، ضعیف کی وجہ سے اقویٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھے؟ یہ ہو گیا اختلاف ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ جب خاص سے ثابت ہو گیا عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کہ یہاں تک کہ عورت نکاح کرے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ولی اس کا نکاح کرائے۔ ہم یہ کہتے ہیں عورت کھانا کھا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ولی کھانا کھا رہا ہے، اس کا مطلب عورت کھانا کھا رہی ہے۔ اور جب کہا کہ عورت نکاح کرے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا ولی نکاح کرائے، مطلب عورت نکاح کرے۔ سمجھ تو خاص چاہتا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، روایت چاہتی ہے نہیں کر سکتی، تعارف کے وقت خاص کو ترجیح ہوگی، حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نبی کے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطلان عورت اگر خود سے نکاح کر لیتی ہے تو بطلان نکاح والے احکام اس پر مرتب ہوں گے، اور ہمارے نزدیک تو وہ نکاح ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن لہذا نکاح صحیح والے احکام اس پر مرتب ہوں گے۔ سمجھ میں؟ اب اسی طرح دیکھیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اس اصولی اختلاف کی وجہ سے اس سے اصول سے جو مسائل نکل رہے ہیں ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب وہ کون سے مسائل ہیں؟ مثال کے طور پر فی حل الوقت، ہمارے نزدیک جب عورت نے خود سے نکاح کیا تو وہ نکاح صحیح ہو گیا، جب وہ نکاح صحیح ہو گیا تو وہ بیوی بن گئی، جب بیوی بن گئی تو بیوی کے ساتھ صحبت کرنا تو حلال ہے، مرد کے ساتھ صحبت کرنا میاں بیوی کی طرح ملنا بالکل حلال ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عورت نے خود سے کیا ہے، لہذا نکاح ہی باطل ہوا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو بیوی والے معاملات بھی جائز نہیں، پھر وطی اور صحبت بھی اس کے ساتھ حلال نہیں ہوگی۔ وہ بطلانے نکاح والے احکام مرتب کریں گے اور ہم نکاح صحیح والے احکام مرتب کریں گے، وہ اپنے اصول کے مطابق۔ ہمارے نزدیک جب اس کا نکاح عورت نے خود سے نکاح کیا، نکاح صحیح ہو گیا، جب نکاح صحیح ہو گیا تو بیوی بن گئی، جب بیوی بن گئی تو بیوی کا تو مہر بھی لازم ہوتا ہے، تو خاوند کے ذمہ اس کا مہر بھی لازم ہو جائے گا۔ بیوی کو تو نفقہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، خرچہ اس کا کھانا پینا ضروری اخراجات لہٰذا اس کے ذمہ، کیونکہ بیوی ہے۔ بیوی کو تو رہائش دینا بھی ضروری ہے، سکنا اس خاوند کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو، کیونکہ نکاح صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا تو بیوی بن گئی، تو بیوی بن گئی تو بیوی والے احکامات مرتب ہوں گے نا، سکنا رہائش دینا بھی ضروری ہے، ضروری نفقہ دینا بھی ضروری ہے، مہر دینا بھی ضروری ہے، سمجھے؟ اور اگر خاوند نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح صحیح تھا جو عورت نے خود کیا تھا، جب نکاح صحیح تھا تو بیوی بن گئی، تو بیوی بن گئی تو بیوی کو طلاق دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی تو نہیں، عورت نے خود سے کیا تھا، نکاح باطل ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو مہر بھی لازم نہیں ہے، تو بیوی کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے، نفقہ بھی ضروری نہیں، وہ تو بیوی کو نفقہ، تو بیوی تو بنی نہیں، سکنا بھی ضروری نہیں، رہائش دینا بھی اس کے ذمہ، کیونکہ بیوی بنی نہیں تو بیوی کو رہائش دینا ضروری۔ اور اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق بھی واقعہ نہیں ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے، یہ تو بیوی ہے ہی نہیں، یہ لڑکی گزر کے جا رہی ہے باہر تو بندہ کہتے یہ طلاق ہے، طلاق ہے، تو اس کو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ بیوی نہیں، طلاق کے لیے ضروری ہے بیوی ہو، یہ تو بیوی نہیں ہے، میرا طلاق ہی نہیں ہوگی، تو وہ بطلانے نکاح والے احکام اس پر مرتب کریں گے، ہم نکاح صحیح والے احکام، تو اصول میں اختلاف، تو اس کی وجہ سے اس فروع میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔
ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ والنکاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ. فرض کر لو اسی عورت کو جس نے اپنا نکاح خود سے کیا تھا خاوند تینوں طلاق اکٹھی دے دیتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متقدمین شوافی ہیں، جو ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، جب عورت نے خود سے نکاح کیا تھا تو نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیوی ہی نہیں بنی، جب بیوی نہیں بنی تو یہ جو 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ تو طلاق کا محل ہی نہیں تھی، کیونکہ طلاق کا محل تو بیوی ہے، تو بیوی ہی نہیں، میرے تینوں طلاقیں ضائع چلی گئی. یہ وہ کہتے ہیں، سمجھے یہ. اور ہمارے نزدیک تو نکاح صحیح ہو گیا، لہٰذا بیوی بن گئی، بیوی بن گئی، طلاق کا محل ہے نا، طلاق دی، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. لیکن جو بعد میں شواخع آئے متاخرین، انہوں نے کہا نہیں. کہنے کی بات یہ ہے، حنفیہ جو بات کہتے ہیں، جو دلیلیں دے رہے ہیں، اس کا احتمال تو موجود ہے نا کہ وہ بات صحیح ہو. 3 طلاقوں کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں طلاقیں 3 نہیں ہوئی، دوبارہ اس کے ساتھ ولی کی اجازت سے دوبارہ نکاح کر لے، کیونکہ پہلے 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں. اور ہو سکتا ہے، امکان موجود ہے، حنفیہ قرآن سے اور حدیثوں سے دلیلیں دے رہے ہیں، ان کی بات بھی صحیح ہو، اور پھر 3 طلاقیں واقعہ ہو گئی ہوں اور دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح کریں گے، ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا مرتے دم تک. تو اس لیے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا اشتباہ موجود ہے، لہذا 3 طلاقوں کے بعد ہمارا مشورہ یہی ہے کہ احتیاطاً ان کا دوبارہ آپس میں نکاح نہ کروایا جائے. تو باقی ساری دنیا موجود ہے کہ کسی اور کے ساتھ جا کر کر لے، کیونکہ یہاں احتمال موجود ہے، جیسے حنفیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہذا 3 طلاقوں کے بعد تو ہم اجازت نہیں دیتے، دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح کر دیں. یہ متاخرین شوافی کی رائے یہ بنی آ کر سے. بخلاف مختارہ المتاخرون، بخلاف شوافی جو متاخرین ہیں انہوں نے جو پسند کیا ہے وہ اس کے خلاف تھا. وہ کہتے ہیں یار حنفیہ والی بات کے اندر بھی امکان موجود ہے، کیونکہ وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو، اور یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے، حرام اور حلال کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے نکاح صحیح ہو گیا ہو سکتا ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہوں، اور 3 طلاقوں کے بعد تو بغیر حلالے کے رہنا قرآن کی روح سے، جیسے آیت پڑھی اور حدیث کی روح سے حرام ہے. حرام کہتے یہ ہم نہیں مشورہ دیتے کہ 3 طلاقوں کے بعد اسی بندے کے ساتھ ولی کی اجازت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے نہ پھر نہ رہے. پھر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح. آخر میں ایک بات آپ نے جو میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لینی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نکاح ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں مفتہ بھی مسلک یہ ہے، صحیح بات یہ ہے. تفصیل صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن ہماری فتاوی کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے. محشی نے حاشیے میں جو تفصیل لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فتویٰ اس بات پر ہے کہ لڑکی عاقلہ بالغہ اپنا نکاح اگر خود کفر میں کرتی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا ولی کی اجازت کے بغیر بھی، اور غیر کفر میں کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، وہ ہی نہیں نکاح اگر غیر کفر میں کیا. اب کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا مطلب ہے 4 چیزوں میں لڑکا لڑکی کے برابر ہو، ان 4 میں سے کسی ایک چیز میں بھی لڑکی اونچی نہ ہو. اگر کسی ایک چیز میں بھی لڑکی اونچی ہوئی نا 4 میں سے، تو پھر وہ نکاح ہی باطل ہوگا. اور کون سی 4 چیزیں ہیں؟ مالداری، دینداری، ٹھیک ہے، اور پیشہ کے اعتبار سے. مال سمجھے، دینداری والا لڑکی تو ماشاءاللہ باپردہ ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، شریعت کے اوپر چلنے والی ہے، شرعی پردہ بھی کرتی ہے. اور لڑکا اس کی داڑھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، یہ تو برابری نہیں ہے. تو لڑکا لڑکی کا کفر نہیں ہے. اب اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے، نکاح ہی منعقد نہیں. دینداری، مالداری، خاندان، پیشے میں پتا چلا لڑکی اور اس کی فیملی ڈاکٹر ہے جی، اور نکاح کر لیا جا کے موچی کے ساتھ، شیخ کہتی یہ تو تذلیل ہے اس کے لیے، ولی کے لیے. تو پھر شیخ کہتی یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہے، باطل ہے.
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مالداری، دینداری، خاندان، پیشے میں لڑکی سید ہے، جا کر نکاح کر لیا غیر سید کے ساتھ، اس کا وہ یہ خاندان بڑا اونچا ہے، اور نکاح کر لیا نیچے کے ساتھ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہا لڑکی خود سے نکاح کر سکتی ہے، ماننا یہ ہے کہ لڑکی اگر خود سے کفر میں نکاح وہ منعقد، غیر کفر میں کرے گی تو ہمارے نزدیک بھی منعقد نہیں ہوگا، تو باطل ہے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جی۔